اصفہان کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں, کھانا سامنے رکھا, ہر طرح کا کھانا موجود ہے, ساری نعمتیں پڑی ہیں. بادشاہ تھا, جو ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, کھانے کو ہاتھ لگایا, باہر دستک ہوئی. باہر ایک فقیر آیا تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا باہر دیکھو کون ہے. بیوی باہر گئی اور دیکھا, فرمایا ایک فقیر آیا ہوا ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ جتنا کھانا پڑا ہے یہ سارے کا سارا اٹھا کے فقیر کو دے. کھانا اٹھا کر باہر گئی اور اس فقیر کو دیکھا. جب بیوی واپس آئی تو بڑی حیران زدہ تھی اور دھاڑے مار کے رو رہی تھی. بادشاہ نے کہا خیر ہے, کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے بتایا جو باہر فقیر آیا ہوا ہے نا, یہ اسی کوٹھی کا مالک تھا جس کوٹھی میں آج ہم بیٹھے ہیں, اور یہ بادشاہ تھا اور اس کوٹھی کا مالک تھا اور میں اس کی بیوی تھی, یہ میرا سابق شوہر ہے. ایک دن میں اسی اپنے جو باہر فقیر آیا ہوا ہے بادشاہ کے ساتھ اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی. باہر ایک فقیر آیا تھا, اس نے دستک دی, اللہ کے نام پر کچھ مانگا, لیکن یہ بڑا ظالم تھا, یہ فقیر بڑا متکبر تھا. باہر گیا, اس فقیر کو مارا پیٹا, اس پہ بڑا تشدد کیا کہ تو ہمارے دروازے پہ آج بھیک مانگنے کیوں آیا ہے؟ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ اس گھر کا مالک تھا, میرا سابق شوہر تھا, وہ فقیر کو مارا اور فقیر نے بد دعا دی. اللہ نے اس کے ساری زندگی کے حالات تبدیل کر دیے, فقیر بن گیا اور اس نے مجھے بھی طلاق دے دی. پھر میں آپ کے نکاح میں آ گئی, میں تو اسی کوٹھی میں بیٹھی ہوں, لیکن یہ آدمی آج دیکھو باہر فقیر بنا پھر رہا ہے. تو جب بادشاہ نے بات سنی نا تو کہنے لگا, اپنی بیگم سے کہنے لگا میں اس سے زیادہ حیرت کی بات بتاؤں, میں اس سے زیادہ حیرانگی کی بات بتاؤں. جس فقیر کو اس نے مارا تھا وہ فقیر میں تھا, جس فقیر پر اس نے تشدد کیا تھا وہ روٹی مانگنے کے لیے میں آیا تھا. اللہ کی قدرت دیکھو, کبھی کبھی اللہ تقدیر کو ایسے پلٹتا ہے. اسی در پہ میں بھیک مانگنے آیا تھا, اس نے مجھے مارا تھا, آج اللہ نے اس کو ذلیل کیا, اسی کوٹھی کا مجھے مالک بنا دیا. اس کی بیوی میرے نکاح میں آ گئی اور آج یہ اسی جگہ پہ کھڑا ہو کر میرے سامنے آ کے بھیک مانگ رہا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی غرور تکبر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.